ان خطرناک حالات میں جو ہم اپنے سیرت النبی کی اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں، جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے واضح تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے سرکشی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا: جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے سلسلے میں مزید چند آیتیں نازل ہوئی جن میں بتایا گیا یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کی نشانیوں کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا: جنہیں ہم اگر زمین میں اختیار دے دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہ ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کے نازل ہونے کے وقت کا بالکل ٹھیک تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں یہ نازل ہوئی وہ کیونکہ صرف قریش کی طاقت اور سرکشی کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے اثر کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دے جو مکہ سے شام تک آتی جاتی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اثر کو پھیلانے کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ پہلا منصوبہ، جو قبائل اس شاہراہ کے آس پاس یا اس شاہراہ سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی اور مدد کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ، اس شاہراہ پر گشتی دستوں کو بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے۔ آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کا دوستی اور باہم جنگ نہ کرنے کا معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینہ سے 3 مرحلے یعنی 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ مہم کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی معاہدے کیے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ دوسرا منصوبہ سرایا اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر آتی رہے گی۔ سرایا اصل میں سریہ کی جمع ہے، اور سریہ کا مطلب ہے وہ فوجی مہم یا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھیجا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی۔ جس فوجی مہم یا لشکر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ جب جنگ کی اجازت نازل ہو گئی تو ان دونوں منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں نے فوجی مہم شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے فوجی دستے علاقوں میں گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس کے راستوں پر عام طور پر اور مکہ کے راستے پر خاص طور پر نظر رکھی جائے، وہاں کے حالات کی خبر ملتی رہے، ساتھ ہی ان قبائل سے دوستی اور امن کے معاہدے کیے جائے جو ان راستوں کے پاس رہتے تھے۔ اس کے علاوہ یثرب کے مشرکوں، یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلانا بھی مقصد تھا کہ مسلمان اب کمزور نہیں رہے بلکہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی قریش کو یہ سمجھانا تھا کہ ان کا بے جا غصہ اور بدلے کی سوچ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے، اپنے تجارتی نظام کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف آ جائے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بند کر دے۔ وہ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنے کے ارادے چھوڑ دیں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا بند کر دے اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے، تاکہ مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام آزادی سے پھیلا سکے۔ ان سرایا و غزوات کے مختصر حالات جانتے ہیں۔ پہلا سریہ سیف البحر، رمضان 1 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا۔ ان کے ساتھ 30 مہاجرین کو بھیجا گیا تاکہ شام سے آنے والے قریش کے ایک تجارتی قافلے کی خبر لے۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان سمندر کے کنارے پہنچے تو دونوں جماعتوں کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف کے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر جو دونوں طرف سے تعلق رکھتا تھا، اس نے بیچ میں پڑ کر جنگ ہونے سے روک دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا۔ یہ سفید رنگ کا تھا۔ اس جھنڈے کو اٹھانے والے حضرت ابو مرسد کناز بن حسین غناوی رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرا سریہ، سریہ رابغ، شوال یکم ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ عنہ کو 60 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ رابغ کے علاقے میں ابو سفیان سے سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ دونوں طرف سے تیر چلائے گئے لیکن پوری جنگ نہیں ہوئی۔ اس مہم میں مکہ کے لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے۔ ایک حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اور دوسرے عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دونوں پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور کفار کے ساتھ اس لیے نکلے تھے تاکہ موقع ملتے ہی مسلمانوں سے جا ملے۔ تیسرا سریہ، سریہ خرار، ذی القعدہ، یکم ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ انہیں 20 آدمیوں کا دستہ دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا اور یہ ہدایت دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ 5ویں دن صبح خرار پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ ایک دن پہلے ہی نکل چکا تھا۔ اس سریہ کا جھنڈا سفید تھا اور علمبردار حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ چوتھا، غزوہ ابوا، صفر 2 ہجری۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ مدینہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اس مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان تک گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار عمرو بن مخشی الزمری سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے معاملے میں محفوظ رہیں گے اور جو ان پر حملہ کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے۔ آپ 15 دن مدینہ سے باہر رہ کر واپس آئے۔ اس مہم کا جھنڈا سفید تھا اور علمبردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو دوستو، آگے کے 4 سرایا و غزوات ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔